الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت رحمة، إنما بعثت معلما، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان لانا یہ ہمارا نظریاتی عقیدہ ہے، اور اس کے اندر ہم انتہا درجے کی ریشنلٹی میں مبتلا ہوتے ہیں. بطور مسلمان ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ بات پکی ہے، اور اس بات کے اوپر ہم نظریاتی طور پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. مگر اس کے ساتھ ایک اور عقیدہ ہے جس کے ساتھ ہم نظریاتی طور پر بھی جڑے ہیں اور جذباتی طور پر بھی جڑے ہیں. نظریاتی طور پر بھی جڑنا ضروری ہے اور جذباتی طور پر بھی جڑنا ضروری ہے. اگرچہ یہ جذبات بعض مرتبہ ہمیں ظاہری طور پر کمزور کریں کوئی بات نہیں، لیکن ہم جذباتی طور پر مجبور ہیں، اور جذباتی طور پر ہم کو ایسا کرنا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فخر موجودات جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کا حصہ ہونے پر فخر ہے. دنیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ لوگ جو کہ اسلام مخالف ہیں، اگرچہ ظاہر مسلمان ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے آج کل فیمنسٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نکاح کرنا کتنا ضروری ہے، اولاد ہونا کتنا ضروری ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا، اولاد کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا. فیمنسٹ کو ایک وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شادی کیوں ضروری ہے. جب وہ 45 سال کے 50 سال کے ہو جاتی ہیں، پھر ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے بھی شادی تو ضروری تھی، ہم تو دھوکے میں رہے، بیوقوف رہے. کیونکہ ان کے پاس وہ عقل ہی نہیں ہوتی، جذبات بھی نہیں ہوتے. جس سے ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور اس کو وہ محبت جتلانے میں کوئی شرم نہیں آتی، ایسے ہی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہے، اور ہمیں اس محبت پہ فخر ہے. اور ہمیں اپنی محبت کے اوپر ہمیشہ شک رہتا ہے کہ کم ہے، تھوڑی اور ہونی چاہیے، کم ہے، تھوڑی اور ہونی چاہیے. کہ جذبات کا تقاضا ہی یہ ہے کہ مومن کو المومن غر قریب، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے. کیوں سیدھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ محبت کی چھری سے ذبح ہو چکا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت رکھتا ہے. اللہ رب العزت سے ہماری محبت نظریاتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت نظریاتی بھی ہے اور جذباتی بھی ہے. اور ہمیں اس جذباتی محبت کا حکم بھی دیا گیا کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں. چنانچہ کچھ روایات ہیں جو میں آج آپ حضرات کے سامنے آج ذکر کروں گا، اور وہ میں روایتی انداز سے ہٹ کر کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمیں پتہ بھی چلے کہ وہ جذباتی محبت کیسی ہوتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، اس وقت تک مومن
نہیں بن سکتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں میں والدی ہی، اس کے والد سے، وولدی ہی، اس کے بچے سے، والناس اجمعین، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے. تو یہ جذباتی محبت ہے، عملی محبت کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، عملی محبت میں تو ہر انسان مار کھا جاتا ہے. عملی محبت میں کبھی نماز میں کوتاہی ہوگی، کبھی تھوڑا بہت غلط کام ہو گیا، وہ عملی محبت کی بات نہیں کر رہا. جذبات کہ جذباتی اعتبار سے ہمیں ہمارے والد سے بھی زیادہ، ہمیں ہمارے بچے سے بھی زیادہ، ہمیں ہماری بیوی سے بھی زیادہ، ہمیں ہمارے کاروبار سے بھی زیادہ، ہمیں ہمارے مال سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، میں اس کو بالکل آخر میں پیش کروں گا. ہم نے اپنے آپ کو ان احادیث پہ پیش کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. ایمان کی مٹھاس ایک چیز ہوتی ہے. لقد وجد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. حلاوت ایمانی کیا ہوتی ہے؟ حلاوت ایمانی یہ ہوتی ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جن کی اولاد ہے، کبھی اپنے بچے کو دیکھ کر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ ایک اولاد کی حلاوت ہوتی ہے. جیسے بچے کو کبھی اپنے والد کے ہونے پر خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو ان کے والد نہیں ہیں، میرے والد ہیں، مجھے والد کی وجہ سے یہ چیزیں ملی ہوئی، جس کو کہتے ہیں حلاوت. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رشتہ ہمارے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو اس کے تعلق کی وجہ سے ایک حلاوت. تو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان یحب المرء لا يحبه الا للہ، کہ آدمی جو ہے وہ کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے. دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایک ذات ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کا اس سے تعلق صرف اللہ کے لیے ہو. پیسے کے لیے نہ ہو، دولت کے لیے نہ ہو، مال کے لیے نہ ہو، دنیاوی ضروریات کے لیے نہ ہو. کوئی ایسی ذات ضرور ہونی چاہیے جس سے آپ کا تعلق ان یحبہ الا للہ، وہ اس سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، اپنے کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں. تو کوئی ایک ایسی ذات، کوئی ایسا شخصیت، کوئی ایسا اللہ والا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا تعلق خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہو. اور دوسرا کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، ان یقذف فی النار، کہ وہ کافر ہونے کو اتنا خطرناک سمجھے جتنا آگ میں گرنے کو خطرناک سمجھتا ہے. الحمدللہ یہ دولت اہل ایمان کو حاصل ہے. الحمدللہ یہ دولت اہل ایمان کئی ایسے لوگوں میں نے دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ کوئی عمل نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، جمعہ تک نہیں پڑھتے، مگر ان کو کہا جائے کہ ایمان چھوڑو، نا ممکن نہیں، یا آپ کو ویزا مل جائے گا، نا نہیں چاہیے. ایمان چھوڑ کے اگر میں اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کروں، نا یہ نہیں چھوڑ سکتا میں. الحمدللہ ایسے لوگوں کا ایمان دیکھا ہے، اور ان کے ایمان سے تبلیغ میں 40 سال لگائے ہوئے لوگوں کو بھی نفع ہوتا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو کفر میں جانا ان کو عذاب لگے. اور تیسری چیز کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. اس حدیث پر میں اور آپ اپنے آپ کو پیش کریں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا مجھے اللہ اور اس کا رسول کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے؟ مطلب سب سے زیادہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. کمپیریٹیولی ہمیں چیک کرنا پڑے گا اپنی عادات، اپنے معاملات، اپنے تعلقات، اپنی تمام چیزوں کو چیک کرنا پڑے گا. اس سے سمجھ میں آئے گا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے یا نہیں ہے. کہ فیورٹزم جو چل رہا ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ بس یہ چاہیے، ایک آدمی گھر بنا رہا ہے،
اس کے لیے پلاٹ خرید رہا ہے، دیگر چیزیں، دیگر کام کر رہا ہے، تو اس کے دماغ میں صرف گھر چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے دماغ میں فیوریٹزم یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز لگانی ہے، وہ چیز کرنی ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. کاروبار کر رہا ہے، اس کے دماغ میں فیوریٹزم کاروبار کا ہوتا ہے. کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے یا کوئی گیم کر رہا ہے، تو اس کے دماغ میں ہر وقت وہی چل رہا ہوتا ہے. تو فیوریٹزم میں سب سے اوپر اللہ کی ذات ہونی چاہیے. ان چیزوں کو پسند کیجئے، ان چیزوں کو اللہ نے ضروریات زندگی بنایا ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، زندگی کا حصہ ہے. کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں کمانے کا حکم ہے، بیٹھ کے کھانے کا حکم نہیں. کمانے کا حکم ہے، محنت کرو، کوشش کرو، یہ ہمیں حکم دیا گیا. مگر اس کے ساتھ یہ بتا کہ فیوریٹزم اس چیز کو نہیں ملنا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں. ضرورت اس بات کی ہم اس چیز کو سوچیں بیٹھیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف نفع اور نقصان دیکھنا ہے، نہیں. مسلمان کی زندگی سے بیون ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے، طویل حدیث ہے، مختصر آپ سے جب کچھ حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت للساعہ، کیا تیار کیا ہے تم نے قیامت کے لیے؟ تو کہنے لگا کہ حب اللہ و رسولہ، میرے پاس زیادہ اعمال نہیں ہے. دوسری بات میں تفصیل ہے، اس روایت میں تھوڑا سا ہے کہ حب اللہ و رسولہ، بس میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس اتنا سا کام مجھے آتا ہے. میں کوئی اتنا دیندار، اتنا نیک ہوں، پارسا نہیں ہوں. تو دوستو، یہ محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ جب کسی کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو. اور ہمیں چونکہ یہ ربیع الاول چل رہا ہے تو خاص طور پر نبی علیہ السلام کی ذات ہمارا موضوع بحث ہے، تو سب سے زیادہ جذباتی اعتبار سے ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو میں انک ما احببت، پھر یاد رکھ تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے حضرت انس بن مالک موجود ہے، وہ روایت کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، ایک اعرابی، ایک عام صحابی، دوسری روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اور نبی علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں. آنکھیں ٹھنڈی ہونے کے بعد تسلی ہوئی، رونا شونا بند کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے تھے؟ کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھ سے کچھ لوگ ایسی محبت کرنے والے ہوں گے مجھ سے، قال من اشد امتی لحب ناس یکونون بعدی، میرے مرنے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ سے شدید محبت کریں گے. میرے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ سے شدید محبت کریں گے. میں چاہوں گا کہ اصل میں میرے پاس اتنا درد نہیں ہے، اتنا ذوق نہیں ہے، اور نہ میری بات اتنی طاقتور ہے کہ وہ میرے دل تک اترے، آپ کے دل تک اترے. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس روایت کو پوری توجہ سے، دھیان سے، اپنے دل کے کانوں سے سنیں، جس سے نبی علیہ السلام آپ کو بول رہے ہیں، جس سے نبی علیہ السلام آپ کو بول رہے ہیں. فرمایا کہ من اشد حب قوم، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو مجھ سے شدید محبت کریں گے، شدید محبت کریں گے. اگلی بات سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. آپ نے فرمایا کہ یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. میں یہ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ حضرات کو تھوڑا سا کنسیڈر کرواؤں گا. اگر آپ تصور کریں کہ ایک بابسوخ ذریعہ ہے اور ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو ٹائم مشین کے ذریعے سے ماضی میں بھیجے گی
اور ماضی میں بھیج کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کروائی. آج کل اس کے تجربات بھی ہو رہے ہیں، ناکام بھی ہوئے، ایک دو کامیاب ہوئے. جو ٹائم مشین کے ذریعے سے فیوچر میں پہنچانا اور ٹائم مشین کے ذریعے سے ماضی پہ پہنچانا، سائنسدان اس کے اوپر کام کر رہے ہیں فزکس کے ذریعے سے. تو اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کوئی بندہ 1 منٹ کے لیے پیچھے جائے اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کرے تو اس کے اوپر کتنا خرچ کر سکتے ہیں، کتنا خرچ کر سکتے ہیں، اپنا گھر دے سکتے ہیں. یہاں بولنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی اس حدیث جو کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس حدیث کو اپنے اوپر کنسیڈر کیجئے کہ نبی علیہ السلام سے ایک ملاقات، ایک سچی ملاقات، اس کے عوض میں کیا دے سکتا ہے ایک مسلمان. تو میں نہیں سوچ سکتا کہ ایک مسلمان کیا دے سکتا ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کوئی ایک عاشق رسول تھا اور اس عاشق رسول کا کوئی جبہ یا کوئی ایسی چیز تھی. اس جبے کی لوگوں نے جو قیمت لگائی وہ $100 ملین لگائی. $100 ملین. یہ وہ صرف ایک جبہ ہے. نبی علیہ السلام کے جو مندیل تھا ایک تو یہ استعمال، اس کے کچھ دھاگے جو باسند تھے اس کی قیمت بلینز آف ڈالر. تو نبی علیہ السلام سے ملاقات کی کیا قیمت ہوگی ذرا آپ تصور کیجئے. یعنی اگر میں اپنے اوپر رکھوں، میں کسی اور کے اوپر کیوں رکھوں، اپنے اوپر رکھوں تو اللہ، مجھے یقین ہے اپنے بارے میں کیا کروں، مجھے یقین ہے کہ یہاں کا ایک بچہ بھی کہے گا نہیں میں سب کچھ چھوڑ کے وہ ملاقات ضرور کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ من اشد امتی لی حب ناس، میری وہ امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے اتنی شدید محبت کریں گے کہ یکونون بعدی، ہوں گے میرے بعد، یود احدہم، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا، ہر بندہ، میرے اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا، ہر بندہ یہ چاہے گا کہ لو رعانی باہلہ و مالہ، کہ اپنا گھر، اپنا مال، اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ مجھ سے ایک بار ملاقات کر لیں. بس اتنا ناز ہے نبی علیہ السلام کو میرے اوپر اور آپ کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری امت مجھ سے کتنی جذباتی محبت کرتی ہے. تو اس بات کے اوپر صدقہ آپ کو بھی مبارک ہو کہ نبی علیہ السلام مجھ پر اور آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں. ہائے ذرا سوچیں، کیا میں اور آپ اس اعتماد کے قابل ہیں؟ نبی علیہ السلام نے میرے اور آپ کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور یہ مہینہ نبی علیہ السلام کے تذکروں سے معمور ہوتا ہے. تو ذرا سوچیں. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو آپ تو انبیاء کے ساتھ اٹھیں گے اور ہم عام لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، صحابہ کے ساتھ. پھر جنت میں آپ کا مقام انبیاء کے ساتھ ہوگا اور ہمارا عام ہوگا، اور آپ کو تو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے. تو ہم آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے ہم اتنا خوش ہوئے، زندگی میں اتنا خوش ہوئے کہ اتنی خوشی نہ کبھی پہلے حاصل ہو سکی نہ اس کے بعد حاصل ہو سکی. آپ نے فرمایا انت ما احببت، یہ فرمایا المرء مع من احب، کہ ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اگر آپ اور میں اگر سچے دل سے نبی علیہ السلام سے جذباتی محبت کرتے ہیں تو پھر یقین رکھیں کہ ہمارا انجام بھی نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا اور ان کے ہاتھ سے جام کوثر پیئیں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کچھ اپنے اعمال کو ایسا کرے. فَكُلٌّ مَيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ ایسے اعمال کرے کہ جس سے نبی علیہ السلام کی خوشی اور آپ کا تبرک حاصل کر سکے. چنانچہ آیت میں اللہ رب العزت فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بچے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا سارا خاندان، واموال اقترفتموها،
اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ تجارت جو بزنس جو تم کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر بار، سب کچھ آ گیا نا۔ اس کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں تو پھر ذہن میں رکھنا تمہارے لیے خسارہ ہے، تمہارے لیے خسارہ ہے۔ تمہارے ایک ایک چیز کو الگ بیان کیا کہ ہماری محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے۔ اس بات کو سوچئے، اس بات کو کنسیڈر کیجئے، اور اس بارے میں تنہائی میں بیٹھ کے تصور کیجئے کہ میرے قلب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو اس کا درجہ کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے، اس کا آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔